ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر عادل آباد کی جانب سے کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں قومی یوم تعلیم و یوم اقلیتی بہبود تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کے اقلیتی سیاسی قائدین، این جی اوز اور مذہبی تنظیموں کے ذمہ داران، صحافی برادران، شعراء کرام، ضلع کلیکٹر راجرشی شاہ، ڈی سی بی چیئرمین بھوجا ریڈی، رکن ریاستی اقلیتی کمیشن محمد اطہر اللہ، اسسٹنٹ کلیکٹر راجیشور، ڈی ایم ڈبلیو آفیسر شیخ کلیم احمد، آر ایل سی محمد سلیم الدین و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدارتی خطاب کرتے ہوئے ضلع کلیکٹر نے عوام کو قومی یوم تعلیم کی مبارکباد پیش کی اور مولانا ابوالکلام کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی۔ ضلع کلیکٹر نے مولانا کے جدوجہد آزادی کی کوشش اور آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے کیے گئے گراں قدر خدمات کو بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد سبھی مذاہب کے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے ملک کے تعلیمی نظام کے ذریعے ملک میں ایک نئی راہ دکھائی۔ دوسری بات ہے کہ اردو جو ٹیچرز ہیں، تو یہ بھی میرے کو پتا ہے کہ اردو ٹیچرز کا بیسیکلی جو بیک لاگ ویکینسیز ہے وہ فلفل نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس کا ڈی ریزرویشن کا بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایکچولی لاسٹ ٹائم جب شبیر علی صاحب بھی آئے تھے تب بھی کافی آپ ہی لوگوں نے ریپرزینٹ بھی کیا تھا، مجھے دھیان ہے۔ میں نے بھی امیڈیٹلی گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے، سو موسٹلی گورنمنٹ اس پر بھی امیڈیٹلی کوئی ڈیسیجن لے کر، کیونکہ بیک لاگ ویکینسیز اگر اردو ٹیچرز کی فلفل ہوگی تو مائنورٹی اسٹوڈنٹس اور بھی زیادہ آ کر میرا اچھا کوالٹی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر سکیں گے، تو وہ بھی ایک دوسری چیز۔ ضلع کلیکٹر نے عوام کی جانب سے پیش کیے گئے اقلیتوں کے مسائل پر بھی بات کی۔ اس موقع پر ضلع اقلیتی بہبود آفیسر شیخ کلیم احمد نے ان کے ماتحت چلنے والی اسکیمات و متعلقہ دیگر امور کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ پروگرام کے اختتام پر منتخبہ شعراء کرام و صحافی برادران کے علاوہ دیگر کو تہنیت پیش کی گئی۔ مولانا آزاد کے تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ واضح ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش ہر سال 11 نومبر کو ملک گیر سطح پر نیشنل ایجوکیشن ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ریاستی سطح پر اقلیتی یوم بہبود کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سال میں صرف ایک ہی موقع ہوتا ہے جہاں پر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران کے علاوہ اقلیتی برادران کی کثیر تعداد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتی ہے، جہاں پر ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تاہم 11 نومبر 2025 کو ضلع اقلیتی بہبود کی جانب سے شاندار طرز پر پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اقلیتی قیادت کو صرف اپنا الو سیدھا کرتے دیکھا گیا، علاوہ دو چار کے۔ ضلع عادل آباد میں اردو مدارس کی زبوں حالی کی تصویر سے سبھی واقف ہے، تاہم اس بارے میں کسی بھی سیاسی قائدین نے ایک لفظ تک نہیں کہا، جبکہ بیسٹ فرینڈ ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار عبدالعزیز نے اردو مدارس میں اساتذہ کے فقدان کے بارے میں ضلع کلیکٹر کے علم میں لایا۔ మైనారిటీ స్కూళ్ళలో టీచర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు సార్. మరి అలాగే మన డిఎండబ్ల్యూ గారు తీసుకొని చెప్తున్నాను, ఇప్పటికే నాకు తెలిసిన వరకు 17 టీచర్స్ విద్యార్థులుగా చూసుగా వేరే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎన్జిఓస్ తరఫున. మరి అలాగే మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, గవర్నమెంట్ టీచర్స్గా ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళలో టీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అందుకే ఈరోజు మనం ఎడ్యుకేషనే వాళ్ళ పిల్లల ఫ్యూచర్ అంటున్నాం కాబట్టి ఉర్దూ మీడియంలో చాలా జాగాల స్కూళ్ళలో టీచర్స్ లేరు, ఎందుకంటే బాగా జాగాల స్కూల్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. సో రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ సార్। اسی طرح جاوا این جی او کے ذمہ دار فیاض احمد شمع نے ڈی ایم ڈبلیو آفیسر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، کسی ایک طبقے کے نہیں۔ اس پروگرام کو صرف اقلیتوں یا اسکولی سطح تک محدود رکھنے کے بجائے کالج لیول تک تمام ہی تعلیمی اداروں میں کرنا چاہیے۔ نیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ایم بی بی ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ لوگوں کو لا کے آپ انسٹیٹ کریے تاکہ دے ول بی آئیڈیل فار فردر اسٹوڈنٹس۔ وہ نہیں ہوتے ہم جیسے بیکار لوگ کو یہاں پہ بلا لینے کے بعد جو اس کا کوئی مقصد نہیں نکلا۔ جسٹ میری طرف سے کرٹیسزم تھا کہ میں ڈی ایم ڈبلیو صاحب کو یہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں۔ مزید یہ کہ اقلیتوں کی ترقی کے لیے متعارف کرایا گیا وزیر اعظم 15 نکاتی پروگرام بھی ندارد ہے۔ مرکزی حکومت کے جانب سے چلائی جانے والی پری میٹرک اسکالرشپ نہم اور دہم جماعت کے لیے آج تک بھی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، جس کے باعث مستحق طلباء تعلیمی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی ایک مدارس میں ایک طرف اساتذہ کی تعداد کم ہے تو دوسری طرف کلریکل کام بڑھنے کی وجہ سے اساتذہ پریشان ہیں۔ تمام مدارس میں کمپیوٹر آپریٹرز کی سخت ضرورت ہے تاکہ ٹیچرز کے درس و تدریس کا قیمتی وقت برباد نہ ہو سکے۔ ریاستی اقلیتی کمیشن کے رکن محمد اطہر اللہ بھی اس اہم پروگرام میں موجود تھے۔ اس موقع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ان سے اقلیتوں اور اردو کے مختلف مسائل پر مؤثر نمائندگی کے ذریعے حکومت سے سفارش کرنے کا دباؤ بنایا جا سکتا تھا۔
اس موقع پر اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن ممبر اطہر اللہ نے دوران خطاب اردو میڈیم مدارس میں ڈی ایس سی کے محفوظ جائیدادوں کو ڈی ریزرو کرنے کے علاوہ دیگر چند ایک مسائل سے ضلع کلکٹر کو واقف کروایا، جس پر ضلع کلکٹر نے مثبت جواب دیا۔ بیورو رپورٹ، انڈیا سمے۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔